پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ حضرات درود نہیں پڑھے، لیکن جس شوق کے ساتھ پڑھنا ویسے نہیں پڑھے۔ میں 1 2 3 مرتبہ درود پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی درود پڑھیں، انشاءاللہ اس کی رحمتوں اور برکتوں کا فیض لے کر آگے بڑھیں گے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانا نہیں کھائے؟ ارے کھانا کھائے نہیں کھائے؟ ارے بولو نا، کچھ تو بولو۔ کھائے؟ آج دعوت کا انتظام بھی تھا ماشاءاللہ، اس میں گوشت تھا۔ ہاں، گوشت کھا کر مسلمان کی آواز ایسی ہے؟ پورے دم کے ساتھ پڑھو، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک زور سے نہیں پڑھیں گے پوری رات درود پڑھاتا رہوں گا۔ مولانا سالم کا وقت بھی میں لے لوں گا، چاہے میری فلائٹ چھوٹ جائے کوئی بات نہیں۔ آج دیکھیں گے کہ کیا گاؤں کا نام ہے یہ؟ دھنسر پور۔ اس کے لیے تو 2 دن لگانا پڑے گا سیکھنے کے لیے۔ دھنسر پور کے مسلمانوں کے اندر کتنی ہمت، طاقت، جرت، شجاعت، آواز ہے، آج میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے درود جب تک آپ شوق سے بآواز بلند نہیں پڑھیں گے درود ہی پڑھاتا رہوں گا، نہ نقصان میرا ہے نہ نقصان آپ کا ہے۔ کیا دل صاحب بات صحیح ہے غلط ہے؟ آپ مت ڈریے، انشاءاللہ آپ کے لیے وقت نکال لوں گا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہلکا ہلکا پاور پیدا ہو رہا ہے۔ اصل میں خیر آبادی صاحب مسلمانوں کے پاس پاور تھا، پاور ہے، پاور رہے گا، لیکن بار بار چارج کرنا پڑتا ہے۔ چارج نہ کرے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ موبائل کو چارج کرنے کے لیے کمپنی نے ہولڈر دیا، امت کو چارج کرنے کے لیے اللہ نے حضور کی امت میں علماء کو پیدا کیا۔ اگر علماء ہے، امت ہے، علماء نہیں، امت نہیں، کونسلر ہو یا نہ ہو، ایم ایل اے ہو یا نہ ہو، ایم پی ہو یا نہ ہو، سی ایم ہو یا نہ ہو، پٹیل ہو یا نہ ہو، ایک مرتبہ سٹ آفٹر آؤٹ، انڈرسٹینڈ؟ ایک مرتبہ سٹ کرنا، مجھے یہ نیابی ہو تو کوئی فرق نہیں ہوگا، چھوڑیے، ایک مرتبہ سٹ کرنا۔ میں خود سسٹمر ہوں، اس لیے سسٹمر بن گیا مولانا میں۔ میرا وقت جتنا مائک کے سامنے گزرا اتنا تو میری بیوی کے سامنے بھی نہیں گزرا۔ بڑھانا کم کرنا نہیں، ایک مرتبہ۔ کونسلر ہو یا نہ ہو، ایم ایل اے ہو یا نہ
ہو یا نہ ہو، CM ہو یا نہ ہو، پٹیل ہو یا نہ ہو، صدر ہو یا نہ ہو، چودھری ہو یا نہ ہو، امیر ہو یا نہ ہو، غریب ہو یا نہ ہو، امت چلے گی۔ اگر علماء نہ ہو تو امت نہیں چلے گی۔ تم جب بھی ڈاؤن ہوگے، تم کو چارج کرنے کے لیے علماء کی ضرورت پڑے گی۔ میں جمتا جماتا بیان کرنے کا موقع لے کر بیٹھا نہیں، آ کر ماحول کو دیکھا تو مضمون پورا اڑ کر چلا گیا۔ مجھے جو خامیاں نظر آئی وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہی آج میرا موضوع ہوگا، یہی میرا عنوان ہوگا۔ سب سے رشتہ توڑو یا جوڑو، آپ باقی رہیں گے۔ اگر آپ کا رشتہ علماء سے ٹوٹے گا، آپ کبھی باقی نہیں رہیں گے۔ بتاؤ کہ آج سے کون کون اپنا رشتہ علماء سے مضبوط کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اچھا، علماء سے رشتہ مضبوط کرنے کا مطلب کیا؟ بچہ پیدا ہوا تو نام رکھتے ہیں بس۔ اب وہ نام بھی رکھنے کے لیے علماء کو فون نہیں کرتے لوگ۔ ایک زمانہ تھا کہ گھر میں اگر بچہ پیدا ہوتا تو فوراً علماء کو فون کرتے تھے۔ کچھ تو اتنے اچھے بھی تھے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوتا علماء کو فون کر کے نام لے کر رکھ لیتے تھے۔ یہ بھی اچھا طریقہ ہے۔ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے نام رکھنا بھی جائز ہے، بچے کے پیدا ہونے کے بعد نام رکھنا بھی جائز ہے۔ دونوں کا اشارہ قرآن پاک میں ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے دنیا میں، میرے نبی دنیا میں آئے نہیں، آنے سے پہلے میرے نبی کا نام آ گیا۔ یحییٰ علیہ السلام ابھی آئے نہیں، یحییٰ علیہ السلام کا نام آ گیا۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے بچے پیدا ہونے سے پہلے بھی نام رکھنا جائز ہے، بچے پیدا ہونے کے بعد تو نام رکھنا ہی ہے۔ آپ کے گاؤں میں رکھتے نہیں رکھتے؟ رکھتے نہیں رکھتے؟ اچھے نام رکھو، پیارے نام رکھو، خوبصورت نام رکھو، جو زبان میں بھی آسان ہو، معنی بھی اچھا ہو۔ پورا نام پکارے تب بھی اچھا لگے، آدھا نام پکارے تب بھی اچھا رکھے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے۔ پورا نام میرا مزمل ہے، اگر خیر آبادی صاحب محبت سے مجھے آدھا نام پکارتے ہیں تو یہ بھی سنت ہے۔ اب میرا آدھا نام کیسے پکاریں گے؟ مزمل کو آدھا نام پکاریں گے تو کیسے پکاریں گے؟ ارے پکارو نا، پیار نہیں ہوا ابھی۔ مزو، کیا؟ مزو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کو بھی ایسا پکارا کرتے تھے، عثمان غنی کو بھی ایسا پکارا کرتے تھے۔ بیوی تھی نا حضرت عائشہ، آپ کے گاؤں میں بیوی ہے؟ اگر نہیں ہے تو بولو بنگلور سے بھیجتا ہوں۔ بیوی ہے نہیں ہے؟ ارے پورے ہندوستان کے ہر گھر میں بیوی ہے سوائے ایک صاحب کے۔ بیوی نہ ہو تو وہ گھر میں مزہ کیا ہے؟ میں تو یہاں تک کہتا ہوں خیر آبادی صاحب، بیوی سے پیار کرنے میں جہاں مزہ ملتا ہے وہیں کبھی کبھار جھگڑا کرنے میں بھی مزہ ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بنگلور سے مزمل آیا تھا جھگڑا کرنے پر بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب جانے کے بعد خوب جھگڑا کرو، کبھی کبھار عنوان شروع کا نہیں بھولنا، کبھی کبھار اگر جھگڑا ہو جاتا ہے نا، حضرت علامہ رومی فرماتے ہیں کہ جھگڑے کو پیدا بھی خدا نے کیا ہے، اس کا راز یہ ہے کہ جھگڑوں سے دل صاف ہو جاتے ہیں۔ جھگڑوں سے کیا ہوتا ہے؟ دل صاف ہوتا ہے۔ شمشیر، آپ میرے دوست نہیں، اس وقت آپ میرے سے یہ کرے نہیں، میں بولا نہیں، دل میں تکلیف تھی، جھگڑے کے وقت وہ تکلیف کا اظہار ہوتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھگڑے کے بعد اور زیادہ اختلاف کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میاں بیوی کبھی کبھی آپس میں اختلاف کر لیتے ہیں اور بیوی اگر ناراض ہو جاتی ہے شوہر اسے مناتا ہے، اگر شوہر ناراض ہو جاتا ہے بیوی اسے مناتی ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کے منانے کو
اتنا پسند فرماتے ہیں جو مناتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شب قدر کی عبادت کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے یارو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا میری آواز بھی پست ہے لیکن مجھے ان شاعروں کی طرح پریشانی نہیں ہے، کیونکہ مجھے کوئی اشعار پڑھنا نہیں ہے۔ رمضان کے بعد کھانے کھلانے کا نتیجہ تو آواز پر اترتا ہی ہے، تو اس لیے کچھ آواز میں فرق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدا کرے میں زبان سے نہیں دل سے کہہ رہا ہوں، 2-2.5 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا ہوں، کچھ سکھانے کے لیے آیا ہوں، کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں، کچھ دینے کے لیے آیا ہوں، کچھ دلانے کے لیے آیا ہوں۔ خدا آپ کو بھی قبول کرے، خدا مجھے بھی قبول کرے۔ میرے دوستو، جب تک ہم نہیں بدلیں گے، حالات نہیں بدلیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے، لیکن فضائل کے باب میں قابل قبول ہے۔ مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کا ماحول رکھتا ہوں، صرف بیان کا ماحول نہیں رکھتا، اسی لیے وثیقے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر بیوی ناراض ہو جائے شوہر مناتا ہے، شوہر ناراض ہو جائے بیوی مناتی ہے، منانے والوں سے خدا راضی ہو جاتے ہیں۔ دوستو، ہماری زندگی میں ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، ہم سے ہمارا خالق راضی ہو جائے، ہم سے وہ راضی ہو جائے جو پیدا ہونے کے بعد نہیں بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ہم کو ہماری ماں کے پیٹ میں جو روزی پہنچایا ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے یہ کائنات کا خالق راضی ہو جائے، ہم سے وہ راضی ہو جائے جو آج تک پیاسا نہیں رکھا، ہم سے وہ راضی ہو جائے جو آج تک بھوکا نہیں رکھا، ہم سے وہ راضی ہو جائے جو آج تک ننگا نہیں رکھا، ہم سے وہ راضی ہو جائے جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ اسے راضی کرنا سیکھو دوستو۔ اگر یہ دو ذات راضی ہو جائے، دنیا ناراض ہو جائے، نہ تمہارا کچھ بگڑے گا نہ میرا کچھ بگڑے گا۔ اگر یہ دو ناراض ہو جائے، ساری دنیا راضی ہو جائے، میں بھی برباد ہو گیا، آپ بھی برباد ہو گئے۔ آئی یارو سمجھ میں بات آئی؟ ارے سامنے بیٹھے ہوئے بچے سمجھ میں آئی؟ کسے راضی کرنا ہے؟ کسے؟ اللہ کو راضی۔ کون تالی مار رہا ہے؟ تالی نہیں مارنا، تالی نہیں مارنا۔ تالی آ گئی تو بتا دیتا ہوں، تالی آ گئی تو بتا دیتا ہوں۔ میں وہی بتایا کہ ایک مضمون لے کر نہیں بیٹھا ہوں، میرا کام ہے اصلاح کرنا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھا رہے تھے۔ امام نہیں تھے، پیغمبر۔ کیا نہیں تھے؟ زور سے بولو، کیا نہیں تھے؟ امام نہیں تھے بلکہ اماموں کے امام تھے۔ امام نہیں تھے آقا، اماموں کے امام ہی نہیں، امام الانبیاء تھے۔ اسی لیے صحابہ کا مقام بہت بڑا ہے۔ صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھے ہیں جس کے پیچھے انبیاء نے نماز پڑھی ہے۔ صحابہ معلوم، صحابہ معلوم، ابو بکر صحابی، عمر صحابی، عثمان صحابی، علی صحابی، حسن صحابی، حسین صحابی، عائشہ صحابی، اور فاطمہ صحابی، عبد الرحمن بن عوف صحابی۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو سلمان خان کون معلوم ہے، عامر خان کون معلوم ہے، وراٹ کوہلی کون معلوم ہے، دلیپ کمار تو بوڑھوں کو بھی معلوم ہے۔ ابھی بھی ایسے ہیں مولانا کہ جن کو ابو بکر نہیں معلوم، آج بھی ایسے ہیں، گلی گلی مسجد، گاؤں گاؤں مدرسہ، ہر 250 میں ایک مولوی نظر آئے گا۔ رب کعبہ کی قسم نوجوانوں، خدا کی قسم میں تم پہ الزام نہیں لگاتا، اتنے علماء آج سے 500 سال پہلے پیدا ہو جاتے، ساری دنیا اسلام کی گود میں ہوتی۔ اتنے مدرسے، میری ایک ایک بات، میں چھوٹا ہوں، میری ایک ایک بات کو نوٹ کرو۔ صرف اس وقت ہمارے ملک، کس کے ملک؟ ہمارے ملک۔ کبھی بھی جب ملک کہو گے، بھارت کہو گے، ہندوستان کہو گے، انڈیا کہو گے، ساتھ میں ایک لفظ چھوڑ لینا، کیا؟ ہمارا۔ سمجھ میں یہ بات؟ اگر سامنے والا بولیا ہمارا، چل بھئی ہمارا بھی،
تمہارا بھی. اگر سامنے والا کہا کہ تمہارا نہیں تو اس وقت لفظ بدل دینا ہمارا ہی ہے. سمجھ میں آئی باتیں؟ کیونکہ اس ملک کو ہم نے پسینہ نہیں دیا، اس ملک کو ہم نے خون دیا ہے. اگر اجازت ہو تو 2 شعر پڑھ دوں. میں شاعر نہیں بابا. آنسو بھی ہمارے ہیں، دامن بھی ہمارا ہے. آنسو بھی ہمارے ہیں، دامن بھی ہمارا ہے. ہم نے ہی لہو دے کر گلشن کو سنوارا ہے. ہم نے ہی لہو دے کر گلشن کو سنوارا ہے. اے ہندی مسلمانوں، تم راہ سے بھٹکے ہو. اے ہندی مسلمانوں، تم راہ سے بھٹکے ہو. گر راہ پہ آ جائے یہ ملک تمہارا ہے. اگر آج اس ملک کا مسلمان جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح پختہ ہو جائے، یقین صحابہ کے یقین کی طرح کامل ہو جائے، نماز خزانہ ہو ادا ہو جائے، روزے خدا کی قسم پورے ہو جائے، نگاہوں میں حفاظت آ جائے، زبانوں میں صداقت آ جائے، زندگی میں حیا آ جائے، ہاتھوں میں عطا آ جائے، صراط مستقیم پر اس کے قدم پڑ جائے، میرے رب کی قسم گزرا ہوا دور واپس آنے کے لیے سالوں کی ضرورت نہیں، کل صبح کا سویرا ہمارا ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ ارے آئی نہیں آئی سمجھ میں؟ یہ پکی بات ہے میرے دوست، یہ بات پکی ہے. ابھی میں تقریر شروع نہیں کیا، تالی پر بات آ گئی تو چلے گیا. لنک معلوم؟ لنک، ارے موبائل والے ہیں نا آپ لوگ، لنک معلوم ہے؟ لنک لفظ آ گیا، وہ لنک جوڑتے جاؤ، میں کہاں جا رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تالی پر بات آ گئی، ایک ایک بات عمل کرنا انشاءاللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین نماز پڑھا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھا رہے تھے. پڑھتے ہوئے ہماری نمازیں چھوٹتی ہے، لیکن نبی اور صحابہ کی نمازیں تو پڑھاتے ہوئے نہیں چھوٹی. ذرا خاموش ہو گئی، چھوڑو بس اتنا ہی سن کافی. پڑھتے ہوئے ہماری نمازیں چھوٹی ہے، لیکن نبی کی اور صحابہ کی نماز تو پڑھاتے ہوئے نہیں چھوٹی. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اس وقت ساری دنیا میں مسلمان کی کیوں نہیں چلتی؟ تو میں نے اس وقت جواب دیا، بزرگوں کی امانت کو اپنے الفاظ میں ڈھال کر جواب دیا، جس دن مسلمان اللہ کے دربار میں چاہے
مولانا دل خیر آبادی صاحب، بعد میں بھی اگر آپ چاہے تو ریسرچ کر کے مجھے فون کر دینا، مجھے کوئی سمجھاتا ہے تو میں سمجھنے میں دیری نہیں کرتا، اس کا مشکور ہوتا ہوں۔ میں نے اس سے جواب دیا کہ جس دن مسلمان اخلاص کے ساتھ نہیں، دکھاوے کے طور پر ہی صحیح 100% اللہ کے دربار میں سر جھکا دے گا، انشاءاللہ تعالی وہ دن انقلاب کا دن ہوگا۔ نماز ہی نہیں پڑھتے، سر نہیں جھکاتے۔ رمضان المبارک میں جو بہار تھا آج وہ بہار نہیں، رمضان کی فجر میں جو بہار تھا آج وہ بہار نہیں، رمضان کی ظہر عصر مغرب عشاء میں جو بہار تھی آج وہ بہار نہیں۔ مولانا حبیبی صاحب رمضان میں غیر نمازی تو چھوڑو، نمازی تو عبادت کرتا تھا، غیر رمضان میں نمازی بھی بے نمازی ہو گیا۔ جو رمضان میں فجر کی نماز میں پہلی صف میں فجر کی سنت پڑھتے تھے، فرض پڑھتے تھے، آج وہی غائب ہیں۔ یاد رکھو، یاد رکھو، ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے، ایمان اور نماز سے ہوگی، یہ میں نہیں، میرا اور آپ کا رب کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ نماز جب تک نہیں ہوگی مومن کامیاب نہیں ہوگا۔ ایمان کے بعد مومن کی کامیابی کا راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کارپوریشن میں نہیں، اسمبلی میں نہیں، پنچایت میں نہیں، پارلیمنٹ میں نہیں، وائٹ ہاؤس میں نہیں، اقوام متحدہ میں نہیں، دولت میں نہیں، حکومت میں نہیں، طاقت میں نہیں، اللہ نے رب کعبہ کی قسم پیغمبر کا وارث ہوں، وارثوں کے بیچ میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ ہماری کامیابی کو اللہ نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ نماز نہیں پڑھو گے کبھی کامیاب نہیں ہوگے، آخرت میں کامیاب ہونا تو دور کی بات۔ خدا کرے میرا نوجوان اس بنگال کے اس گاؤں کا میری بات سمجھ لے، میں اللہ کے دربار میں شکر بجا لاؤں گا، 2 رکعت شکرانہ پڑھ دوں گا، میں صرف اپنی مہارت یا جذبہ خدا کی قسم دکھانے نہیں آیا، یہ تڑپ پیش کر کے تڑپانے آیا ہوں۔ یاد رکھو، کان کھول کر سنو، نماز نہیں پڑھو گے خبر کا مسئلہ، حشر کا مسئلہ، میزان کا مسئلہ، پلسرات کا مسئلہ، حساب و کتاب کا مسئلہ حل ہونا تو دور کی بات۔ اگر مسلمانوں نماز نہیں پڑھو گے دنیا کی تمہاری ضرورتوں کے مسئلے بھی حل نہیں ہوں گے۔ تم چاہتے ہو تمہیں ایک اچھی بیوی ملے، تم چاہتے ہو تمہارے فرما بردار بچے ہو، تم چاہتے ہو تمہارے لیے ایک سکون کا سایہ ہو، تم چاہتے ہو ایک حلال روزی کا نظام ہو، تم چاہتے ہو تمہارے عزت کے جھنڈے چڑھے، تم چاہتے ہو تم لمبی عمر پاؤ، تم چاہتے ہو تمہاری زندگی میں خیر ہو، تم چاہتے ہو تمہاری زندگی میں برکت ہو، میرے رب کی قسم یہ دنیا کے تقاضے ہیں، یہ تقاضے بھی اگر پورا ہونا ہے تو نماز پڑھنا پڑے گا۔ نماز پڑھے بغیر فرما بردار بیوی نہیں ملے گی، نماز پڑھے بغیر فرما بردار بچے نہیں ملیں گے، نماز پڑھے بغیر ایک اچھا سایہ نصیب نہیں ہوگا، نماز پڑھے بغیر سکون کی روزی روٹی نہیں ملے گی، بلکہ نماز نہیں پڑھیں گے جنت میں تو سکون ہی سکون ہے، وہاں پریشانی نہیں۔ دنیا سکون اور پریشانی کی جگہ ہے، دنیا میں اگر تم سکون چاہتے ہو نماز پڑھنا پڑے گا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، علی سکون اگر پانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کس سے؟ حضرت علی سے پوچھا۔ جانتے ہو حضرت علی کو؟ ارے جانتے نہیں جانتے؟ کون کون جانتے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، بنگلور میں ہے نہیں حضرت علی؟ اللہ اکبر، مقام فردوس میں ہوں گے۔ حضرت علی سے کیا بہترین سوال کیا۔ اس زمانے میں مولانا سوالات بھی بڑے اچھے کرتے تھے لوگ، ان کا سوال ہمارا بیان ہوتا تھا۔
آج ایسے سوال کرتے ہیں جس مولوی کو شوگر نہیں شوگر آ جاتی سوال سن کر، جس مولوی کو بی پی نہیں سوال سن کر بی پی آ جاتی، جس مولوی کو پریشانی نہیں اس مولوی کو پریشانی آ۔ مجھے تو ایسے سوالات کرتے ہیں، اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے۔ ایک صاحب پوچھنے لگے مولانا آپ کا میں نے ایک بیان سنا، میں نے کہا کیا بیان سنے؟ آپ نے کہا کہ دودھ پینے کی بھی دعا ہے نہیں؟ دودھ پینے کی دعا، دودھ پیتے نہیں پیتے؟ ارے دودھ پیتے نہیں پیتے؟ ماشاءاللہ، مسلمان کیا پینا؟ دودھ پینا، سمجھ میں یہی بات ہے، دودھ پینا بہت اچھی چیز ہے۔ کبھی یہ علماء آپ کے سامنے دودھ کی فضیلت پر بیان کریں گے، پر اس زمانے کے علماء تو دودھ، شہد، جنت کی شراب، زمزم، کوثر، تسنیم، یہ 6 چیزوں پر 400 صفحات کی کتاب لکھے۔ دودھ پیو، پئیں گے طاقت بھی بناؤ، ایمان بناؤ، اعمال بناؤ، طاقت بھی بناؤ۔ ہم کو ڈھکیلنا پہاڑ کو ڈھکیلنے کے برابر ہو جائے۔ اب تو بیڑی پی کر، گھٹکا کھا کر، شراب پی کر، آپ کو نہیں بول رہا ہوں، جو پی رہے ہیں ان کو بول رہا ہوں، آپ ناراض نہیں ہونا، کیونکہ ادھر سے بھاگنے کا راستہ بھی نہیں معلوم مجھے۔ بیڑی پی کر، سگریٹ پی کر، گھٹکا کھا کر، پان پراگ کھا کے، ایسی ویسی چیزیں کھا کے 35 سال 30 سال کی عمر میں سینہ جو ہے نا تیل کی ٹن کی آواز آتی ہے۔ نوجوان ہے تو نوجوان، تو اگر کھڑ جائے نا راستے میں، دنیا کی کوئی طاقت تجھے ہٹانے کی طاقت نہ رکھے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح تجھے ہونا چاہیے۔ ایسی طاقت پیدا کرو، ایمان بھی ہو، اعمال بھی ہو، جسمانی طاقت بھی ہو۔ اس کے بعد صرف ایک مرتبہ نعرہ تکبیر کہو، دشمن نہ بھاگے تو پوچھنا۔ نماز نہیں، داڑھی نہیں، ٹوپی نہیں، کچھ بھی نہیں، بیکار کا راستے میں کھڑ جا کے نعرہ تکبیر بولتا ہے، کیا فائدہ؟ جب ایمان مضبوط ہوگا، اعمال کامل ہوں گے، جسمانی طاقت ہوگی، زندگی سے زیادہ موت پیاری ہوگی، تب نعرے لگائیں گے نا تو کیا ہوگا؟ ہمارے حبیبی صاحب کے حوالے سے سنو، سن رہے سو رہے؟ ارے سن رہے سو رہے؟ میرے ابا بھی مولانا انتقال ہو گئے، دعا فرمائے اللہ مغفرت فرمائے، انہی کی تربیت میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ مجھے بارہا فرماتے تھے میرے ابا، بیٹے مجھے تقریر کے میدان میں 50 سال کا تجربہ، تم کو تو 10-15 سال کا تجربہ، قوم پر بھروسہ کر کے لمبے لمبے بیان نہیں کرنا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ ابا جان فرمانے لگے یہ قوم بڑی چالو ہے۔ کیا چالو؟ آنکھ کھلی رہتی ہے، خواب دیکھتی رہتی ہے۔ سن رہے؟ جب ایمان کامل، اعمال کامل، حلال کھانے کی وجہ سے طاقت اگر ہو، جب تم نعرہ لگاؤ گے تو تمہارے نعروں کا نتیجہ، تمہارے نعروں کا رزلٹ، تمہارے نعروں کا ثمرہ کیا ملے گا؟ حبیبی کے حوالے سے سنو، پتھر کا جگر فولاد کا دل پارا پارا ہوتا ہے، جب نام خدا کا لیتا ہوں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ ایسا ہونا، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ پردے میں بیٹھی ہوئی آپائیں بھی ہیں، آپائیں سمجھتی کیا وہ اردو سمجھتی؟ اچھا 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 آپا تو سن نہ سن اپنی جگہ پر، ایسی مجلسوں میں ایک آدھا گھنٹہ تو خاموش بیٹھ گئی نا، میں سمجھوں گا تیرے صدقے میں میری نجات ہو گئی۔ ہمارے بنگلور کی عورتیں تو خاموش بیٹھتی ہی نہیں۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے گھر کی عورتیں خاموش رہتی ہوں۔ ہنسے تو معلوم ہو رہا ہے آپ کے گھر میں بھی طوفان ہے۔
آپا، میری ماں، میری بہن، تیرا ایک بھائی بنگلور سے جذبہ لے کر آیا ہے، اگر تو سمجھ جائے نا علماء کے بیانات سے امت وہ نہیں سدھرے گی، تیری تربیت سے وہ سدھر جائے گی۔ تیری تربیت کے بعد ایک مولوی کی تقریر کا نمبر آتا ہے، تیری تربیت کے بعد ایک مولوی کے بیان کا نمبر آتا ہے، تیری تربیت کے بعد ایک مولوی کے وعظ کا نمبر آتا ہے۔ خدا نے مولوی کی تقریر میں، مولوی کے بیان میں، مولوی کے وعظ میں رب کعبہ کی قسم جو پاور رکھا ہے اس سے 70 گنا زیادہ پاور تیری تربیت میں رکھا ہے، تیرے پیٹ میں رکھا ہے، تیرے گود میں رکھا ہے، تیری آغوش میں رکھا ہے۔ میں کان پکڑ رہا ہوں، تو پردے میں بیٹھی ہے، مجھے دیکھ نہیں سکتی اور دیکھ بھی نہیں پا رہی ہے، پھر بھی کان کھول کے سن لے۔ اگر تو اس وقت کی عائشہ ہوتی، اس وقت کی فاطمہ ہوتی، اس وقت کی رابعہ ہوتی، ساری دنیا کی بات اپنی جگہ پر چھوڑ، ہمارے ملک میں مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ تو اپنے آپ کو سمجھ میری آپا، تو اپنے آپ کو سمجھ میری بہن، اسلام نے جتنا احسان تجھ پر کیا، اللہ نے جتنا کرم تجھ پر کیا، اللہ نے جتنی رخصتیں تم کو دی، پیغمبر نے جتنے فضائل تمہارے لیے بیان کیے، اتنے تو مردوں کے لیے بھی بیان نہیں کیے۔ میرے شیخ عالم اسلام کے سب سے بڑے ولی خطب دورہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اللہ حضرت کی صحت عطا فرمائے، حضرت فرماتے ہیں ایک مرد ذکر کرتا ہے تو خدا اسے جو اجر دیتے ہیں، اگر عورت اپنی زبان بند رکھتی ہے تو اس سے زیادہ اجر دیتے ہیں۔ ذرا اور ایک مرتبہ سبحان اللہ زور سے بول دو۔ ماشاءاللہ سن رہی ہے آپا، ہمارے خلاف بولے تو سبحان اللہ بولے۔ آپ اب گھر کو گئے جائیں گے نا تب پتا چلے گا کہ بیلن اٹھے گا کہ چمچہ اٹھے گا۔ اگر آپ کے گھر کی عورتیں آئی ہیں تو سنو، اگر نہیں آئی ہے تو آپ جا کر سناؤ۔ میری مائیں، میرے پاس وقت نہیں، عنوان بہت بڑا ہے، میں تفصیل پہ جانا نہیں چاہتا، لیکن گزارش ہے تو نیک بن جا میری آپا، تو اچھی بن جا میری آپا، تو اللہ رسول کی ہو جا میری آپا، نماز کی تو پابند بن جا، تیرے اندر پردہ آ جائے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں میرے دوست شمشیر کے گھر سے نکل کر میں جلسے کے اسٹیج کو آیا، یہاں تک میں نے ایک عورت کو بھی برقعے کی حالت میں نہیں دیکھا۔ میں جہاں بہار جاتا ہوں، بنگال جاتا ہوں، کہیں نہ کہیں میں عنوان کو کھینچ کر لے کر آ جاتا ہوں۔ اے میرے بھائیوں، میں پہلے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا بات ہے تمہارے گھر کی اماں برقع اور چادر کیوں نہیں ڈالتی؟ کیا بات ہے تمہاری بیویوں کو برقع تم نے کیوں نہیں دلایا؟ کیا بات ہے تمہاری بچیاں برقع کیوں نہیں پہنتی؟ کیا بات ہے تمہاری بہنیں پردے کے ماحول میں کیوں نہیں ہے؟ آپ مجھے یہ نہ کہو، میرے گریبان کی پٹی نہ پکڑو، مولانا تم شمشیر کے گھر سے نکل کر آتے ہوئے تم نے ہمارے گھر کی عورتوں کو کیوں دیکھا؟ میں نے ماحول دیکھنے کے لیے دیکھا، نظر میری ایسے ہی پڑ گئی، بات پہلے بھی میرے پاس آئی ہے، آخر میری اس ریاست کی مائیں اور بہنیں برقع کیوں نہیں پہنتی؟ اللہ نے ایکسٹرا لباس تم کو عطا کیا ہے، ایکسٹرا تحفہ تم کو عطا کیا ہے۔ اے مسلمانوں، میری بات کو جا کر کسی بھی مولوی سے پوچھ لینا، تھوڑی دیر کے بعد ملک کا ایک بہت بڑا عالم تمہارے سامنے آنے والا ہے، عبداللہ سالم چترویدی، اس سے بھی تم پوچھ لینا کہ بنگلور کا یہ دبلا پتلا کیا بات
غلط کہا ہے. کان کھول کر سن لو, جس عورت کے پاس پردہ نہیں وہ کعبۃ اللہ کے سامنے بھی نماز پڑھے گی, خدا اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا. اور کان کھول کر سنو, اگر تمہارے گھر کی عورتیں چاہے ماں کے روپ میں ہو, چاہے بیوی کے روپ میں ہو, چاہے بیٹی کے روپ میں ہو, چاہے بہن کے روپ میں ہو, کان کھول کے سننا, دل کی تختی میں بٹھا لینا, دماغ میں بٹھا لینا, کل قیامت میں اس کے برقعے کا سوال تم سے بھی ہوگا, اس کی چادر کا سوال تم سے بھی ہوگا, اس کی حیا کا سوال تم سے بھی ہوگا. مانا کہ تم نمازی ہو, مانا کہ تم حاجی ہو, مانا کہ تم پٹیل ہو, مانا کہ تم چودھری ہو, مانا کہ تم صدر ہو, مانا کہ تمہارے چہرے پہ آدھے آدھے میٹر کی داڑیاں ہو, مانا کہ تمہارے سروں میں ٹوپیاں و امامہ ہو, مانا کہ تم دعوت و تبلیغ میں بہت زیادہ وقت لگاتے ہو, مانا کہ تم اولیاء اللہ سے بے حد محبت کرتے ہو, مانا کہ تم صحیح حدیث اور بخاری کے گن گاتے ہو. اختلاف کا موقع نہیں ہے, کیونکہ پردہ اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے. کان کھول کر سنو, اگر تمہارے پاس یہ تمام عبادتیں ہو اور تمہارے گھر کی عورت بے پردہ ہو, تمہاری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ بیکار کاغذ کی طرح لپیٹ کر جہنم کے گھاٹ ڈال دیں گے, اور تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے تمہاری ماں کو برقع کیوں نہیں دیا, تم نے تمہاری بہن کو برقع کیوں نہیں دیا, تم نے تمہاری بیٹی کو برقع کیوں نہیں دیا, تم نے تمہاری بیوی کو برقع کیوں نہیں دیا. آج ہماری قوم کی جوان بچیاں اچھے اچھے زرق برق کے کپڑے پہن کر, ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کر باہر جاتی ہے. گاؤں کا نام بھول رہا ہوں, سامنے بیٹھا ہوں, ڈنکے کی چوٹ میں سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں کہ تمہارے گھر کی عورتوں پر اگر غیر نظر ڈالتا ہے, کیا تم کو غیرت نہیں آتی, تم کو شرم نہیں آتی, تم کو حیا نہیں آتی؟ کہاں گئی حیا؟ ابو بکر کی حیا کہاں گئی, عمر کی حیا کہاں گئی, عثمان کی حیا کہاں گئی, علی کی حیا کہاں گئی؟ تم کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ تمہاری دولت پر دوسروں کی نظر پڑے غصہ آ جاتا ہے, تمہاری گاڑی کو دوسرا دیکھے غصہ آ جاتا ہے, تمہارے گھر کو دوسرا دیکھے غصہ آ جاتا ہے, تمہارے دکان کو 4-5 مرتبہ کوئی دیکھے تم کو وہم آ جاتا ہے, نظر لگ جائے گی. لیکن تمہارے گھر کی عورتوں کو مسلمان بھی دیکھ رہا ہے, غیر مسلم بھی دیکھ رہا ہے, کہاں جاتی ہے؟ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ کیا یہی ہے قرآن رکھنے والے؟ کیا یہی ہے قرآن پڑھنے والے؟ کیا یہی ہے اللہ کو ماننے والے؟ کیا یہی ہے محمد رسول اللہ کو ماننے والے؟ کیا یہی وہ مسلمان ہے؟ کل اسلام پر کوئی حملہ کرے تو سامنے آ کر شہادت کا جام پینے والے. کان کھول کر سن لو, بند کرنے کے لیے کہہ دو, میں تقریر بند کر دوں گا, آئندہ آنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں, بلانے کی کوئی توقع نہیں. صاف صاف بات کرنا چاہتا ہوں, صاف صاف بات کرنا چاہتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں. توجہ چاہتا ہوں اس جملے پہ, وہ کیا خاک مسلمان ہوگا جو اسلام کی حفاظت کرے گا, مسجدوں کی حفاظت کرے گا, مدرسوں کی حفاظت کرے گا, جو اپنے گھر کی عورتوں کی حیا کی حفاظت میں وہ مسجدوں کی کیا خاک حفاظت کرے گا؟ نہیں پڑھا. 25,000 کا موبائل ہے تیرے ہاتھ میں, تیری ماں کے جسم پر باہر نکلے کے وقت 1,500 روپے کا برقع نہیں. یہ اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء ہے کسی مرد کو یہ ہمت کہ ان کے گھر کی 10 سال کی بیٹی پر نظر ڈالے؟ اگر غصہ ان کو آتا ہے تو سمجھو کہ ان کی غیرت ہے. ہماری بچیاں ہیں, عزت کتے بھوگنے شروع کر دیے, حملہ کب کریں گے پتہ نہیں, اور ان کتوں کے سامنے خوبصورت گوشت پیش کرنے والے ہیں. یاد رکھو, کیا گاؤں کا نام؟ ہنسرپور. کان کھول کے سنو, کل کوئی دشمن, میں کان پکڑتا ہوں,
ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، تمہارا سویا ہوا ضمیر جگا رہا ہوں۔ میرے الفاظ سنو درد کے ساتھ، یہ پردے میں بیٹھی ہوئی عزت تمہاری نہیں میری بھی ہے، یہ پردے میں بیٹھی ہوئی آبرو تمہاری نہیں میری بھی ہے، یہ پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں تمہاری نہیں میری بھی ہے، یہ پردے میں بیٹھی ہوئی بہنیں تمہاری نہیں میری بھی ہے، یہ پردے میں بیٹھی ہوئی بچیاں تمہاری نہیں میری بھی ہے۔ میں آج تو خدا سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ مولا مزمل کو اتنی طاقت دے دے کہ میں ہر بہن کو کم سے کم برقع تو تحفے میں دے دوں۔ میں اتنا بڑا آدمی نہیں، چھوٹا سادہ سیدھا، کہیں جاتا بھی ہوں تو میرے رب کی قسم میں سوال تک نہیں کرتا، نہیں، لیکن یاد رکھو ہماری ماں اور بہنوں کو برقع دے دو، ہماری بچیوں کو برقع دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتے بھونکنا شروع کر دیے ہیں، اب وہ کب حملہ کریں گے پتہ نہیں، وہ کب حملہ کریں گے پتہ نہیں۔ میرا اشارہ، میرا کنایا عقل مند سمجھ رہا ہے، میرے ان باتوں کو پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں، عقل مند ہونا ضروری ہے۔ پردے میں بیٹھی ہوئی میں نے ایک جگہ پر پڑھا، ایک ولی کامل فرماتے ہیں وہ عورت جو کسی مرد کو دیکھنے کا موقع دیتی ہے، دل خیرآبادی صاحب شاید آپ کا دل بھی سنبھل نہیں پائے گا، آپ کا دل بھی سنبھل نہیں پائے گا، میں بھی آپ کے عاشقوں میں سے ہوں، قسم اللہ کی میں کسی کو خامخواہ چڑھاتا نہیں، لیکن سنیے لکھا ہے ایک اللہ والے نے کوئی عورت کسی غیر مرد کو دیکھنے کا موقع دیتی ہے، 70 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہائے، ہماری غیرت مر گئی، ہمارا شرم۔ وقت آ گیا کل صبح ہی اگر پیسے نہ ہو قرض لے کر برقعے دلاؤ، تمہارے قرض کا خدا ذمہ دار ہوگا۔ موبائل بیچ کر برقعے دلاؤ، تمہارے قرض کا خدا ذمہ دار ہوگا۔ پردے میں میری آپا، میری بہن، میری بچیاں، تم نے تمہارے اوپر باہر نکلتے وقت کالے برقعے کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ 2-3 جملے کہہ کر آگے گزر جاؤں، امامت کی بات اور دودھ کی بات عرض کرنا ہے مجھے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آگے بڑھوں کی ختم کر دوں؟ بڑھوں آگے، شوق کے ساتھ سنیں گے تو تب مزہ آئے گا، نہیں تو مزہ نہیں آئے گا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ سنو شوق سے، درد سے کہہ رہا ہوں، تقریر نہیں بات کر رہا ہوں، تم بھی سمجھو، ان کو بھی سمجھاؤ۔ میری مائیں، تمہارے جسموں پر اللہ نے کالا برقع دے کر یہ بتایا کہ میری بندی، میں نے یہ کالا غلاف صرف میری مخلوقات میں 2 کو دیا، ایک میرے کعبے کو دیا، ایک میں تجھے دیا۔ ایک میں نے میرے کعبے کو دیا اور ایک تیری حیا کو دیا۔ پھر نتیجہ نکالو، کعبے کے غلاف کی جو عظمت ہے، میری آپا تیرے برقعے کی بھی وہی عظمت ہے۔ اور سنو حبیبی صاحب، بغیر ثبوت کے یہ عاجز بات نہیں کرتا، سنتے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے میرے کعبے کے لیے جو کالا غلاف عطا کیا، میری بندی میں نے بھی تجھے وہ کالی چادر تیری حیا کے لیے عطا کیا۔ میرے کعبے کے غلاف کی جو عظمت ہے تیرے چادر کی بھی وہ عظمت ہے۔ پھر سنتے جاؤ، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نوٹ آف دا پوائنٹ نوٹ کرو، کیا کہہ رہا ہوں سنو۔ علامہ ابن کثیر جن کی ایک تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر، بہت بڑے عالم دین علماء جانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان کی اپنی زندگی میں 2 مرتبہ کعبۃ اللہ کا غلاف ہوا سے اڑا۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ کعبۃ اللہ کا غلاف ہوا سے اڑا۔ جب بھی کعبۃ اللہ کا غلاف کبھی طوفانی ہوا سے اڑ کر کعبے کی دیواریں ننگی ہوتی ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ زمین میں کوئی بڑا عذاب آنے والا ہے، اور آیا بھی 2 مرتبہ عذاب۔ اور ایک بات سنو، آج سے 3 سال پہلے میری بھانجی اور میری بہن بھی اس حج میں رہی، اور آپ حضرات بھی اس حج میں کوئی رہا ہوگا۔ کعبۃ اللہ کا غلاف مکہ مکرمہ میں طوفانی بارش اور ہوا کی وجہ سے کعبے کا غلاف اڑا۔ میرے پاس برابر ریسرچ اور تصویر موجود ہے۔ میں نے اسی جمعے کو کہا کعبے کا غلاف اڑا، لوگ تصویر پکڑنے میں مصروف تھے، اللہ کا اشارہ سمجھنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں تھی۔ کعبے کا غلاف اڑ کر کعبے کی دیواریں ننگی ہونا خدا کے عذاب کا اشارہ ہے۔ چند دن نہیں گزرے، کرونا جیسا عذاب ساری دنیا کے لپیٹ میں آ گیا۔ اشارہ دیا خدا اشارہ دیا، ساری دنیا لاک ڈاؤن کے اندر آ گئی۔ کیا پریشانیاں ہوگی؟ کعبے کا غلاف کعبے کی دیواروں سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ ارے بالکل اسی طریقے سے جس گھر کے اندر، جس گاؤں میں، جس شہر میں، جس ملک میں عورتوں کا غلاف برقعے کے نام سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، کبھی ٹینشن کی شکل میں، کسی بیماری کی شکل میں، کبھی لڑائی کی شکل میں، کبھی جھگڑے کی شکل میں۔ آپا تو اپنے برقعے کی پوری حفاظت کر۔ میں اس گاؤں والوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے شمشیر صاحب سے، دیگر میرے دوستوں سے، کہ آئندہ اگر جلسہ ہو تو ان عورتوں کو برقعے بانٹنے کا انتظام کرو، برقعے بانٹو۔ ہماری 12 سال 10 سال کی بچی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، اسلام کتنا بہترین مذہب ہے، عورتوں کو پردے میں رکھتا ہے۔ اور آج ساری دنیا بھوگتی ہے اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے۔ کیا ظلم کرتا ہے بھائی؟ اسلام دیکھو، مردوں کو کھلا رکھ دیا، عورتوں کو پیاک کر دیا، مردوں کو کھلا رکھ دیا، عورتوں کو پیاک کر دیا۔ اور یہ بمبڑی، یہ بیکار کی آواز، یہ کتوں کی بھوک کچھ ہمارے لوگوں کے ذہن میں بھی اترتی جا رہی ہے۔ ان کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا، کم قیمت کی چیزوں کو ایسے ویسے جہاں چاہے رکھ سکتے ہیں، لیکن قیمتی چیزوں کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ مرد کی قیمت ذرا کم ہے تو کم ہے، اسلام میں عورت کی قیمت بہت زیادہ ہے، اسی لیے اسے چھپا کر رکھتے ہیں۔ چھپی ہوئی چیز کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نیوزی لینڈ کو ایک عورتوں کی جماعت گئی، ایک واقعہ سنو۔ نیوزی لینڈ کو ایک عورتوں کی جماعت گئی، بس اسٹینڈ میں کھڑے ہوئے تھے، اور دعوت و تبلیغ کی جو عورتیں اور مرد تھے بس اسٹینڈ میں فل پیاک، ہاتھوں میں بھی گلوز، پیروں میں ساک، برقع ڈھیلا ڈھالا۔ کبھی بھی دیکھ کر ہیں آپ لوگ ایسی عورتوں کو؟ ارے دیکھے نہیں دیکھے؟ کہاں دیکھے؟ آپ کے گھر میں نہیں پہنتے تو کہاں دیکھے آپ لوگ؟ کبھی آپ دیکھو بنگلور آ کر، مدراس، چنئی جا کر دیکھو، اور بھی کچھ علاقے ہیں، کلکتہ میں بھی ہوں گے ایسے۔ بہت اللہ کی نیک بندیاں ایسی ہیں، اللہ اکبر۔ میرا ذہن کھلتا جا رہا ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ زیادہ دیر اسی پر بات کروں کہ عورتیں اتنی پردے میں ہوتی ہیں کہ پورا پیاک ہوتا ہے، چہرے پہ بھی ایسے ڈال لیتے ہیں، ایسے فل ڈال لیتے ہیں، ایسے فل ڈال لیتے ہیں،
یہ گھگو بولتے ہیں بیوقوف احمق، گدھے کی عقل والے بولتے ہیں عورت اگر ایسا ڈال لی تو کیا اس کا دم نہیں گھٹے گا؟ اس کا جواب دینے کے لیے کرونا بھی ماسک آیا، اس کا جواب دینے کے لیے کیا آیا؟ کرونا بھی ماسک آیا۔ اگر عورتیں ایسا حجاب ڈالتی ہے ان کو طبیعت ناساز ہو جاتی ہے۔ اب یہ ماسک ڈالتے ہیں تو کیا 25 سال زیادہ عمر ہو جاتی کیا؟ ماسک پہن کر جب زندہ رہ سکتے ہیں، حجاب پہن کر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ ماسک کا حکم انسان دیا، حجاب کا حکم اللہ دیا۔ عورت فل پردے میں ہونا، مسئلہ سنو، کنگھی کرتے نہیں؟ کنگھی آپ کے لوگ کرتے ہیں، آپ کے ہاں کرتے کنگھی؟ کرتے، عورتیں کم کرتے ہیں لیکن لڑکے لوگ زیادہ کرتے، کیونکہ لڑکے لوگوں کے بال جو ہے نا عورتوں سے بھی زیادہ ہو گئے، عجیب عجیب بال رکھتے ہیں۔ آپ بیزار نہیں ہو نا، بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں۔ اگر میں لڑکی ہوتا تو یہ صورت کو کبھی شادی نہ کرتا۔ کیا ایسے بھی بال رکھتے ہیں؟ یہ پوری کٹنگ، ادھر بال گھڑے ہوئے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں سیلاب آیا، حکومت منہ پھیر لی، چند دنوں کے بعد بیکار کی گھاس اٹھی ہوئی ہے۔ صورت بھی بناؤ، اسلام چاہتا ہے کہ انسان پہلے سے خوبصورت ہے اور بھی ذرا خوبصورتی اختیار کرے۔ آقا نے کنگھی کرنے کا حکم دیا، چہرہ بار بار دھونے کا حکم دیا، سرما لگانے کا حکم دیا۔ یہ سب حکم کیوں دے رہے اللہ کے رسول؟ تاکہ ہم لوگ خوبصورت دکھ نظر آئے۔ ساری دنیا میں کسی قوم کے مرد سرما نہیں لگاتے، محمد کے غلام لگاتے ہیں۔ ایک فوٹو نکال لو سرمے کے بغیر، ایک فوٹو نکالو سرمے کے ساتھ، دونوں میں آپ خود دیکھیں گے میں کتنا خوبصورت ہوں، ماشاءاللہ کہہ دینا۔ کبھی بیگم کے پاس جاؤ بغیر سرمے کے، او کب آئے آپ پوچھے گی، سرما لگا کر بیگم کے ساتھ سامنے جاؤ، I love you۔ عرب کی ایک عورت عالمہ، عربی میں کتاب ہے وہ میرے پاس ہے مولانا، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس نے اپنے بیٹے کو نکاح کے موقع پر ایک کتاب لکھ کر تحفے میں دی۔ آج کل تحفے میں موبائل دیتے، پہلے سے برباد ہے اب اور بھی زیادہ برباد ہو جاؤ۔ ماں نے اپنے بیٹے کو ایک کتاب لکھ کر تحفے میں دی۔ اس کتاب میں دلہنوں کو نصیحت نہیں، دلہا کو نصیحت، تم کیسے تمہاری بیوی کے ساتھ رہنا، اس کے تقریباً 100 نصیحتیں کی ہیں اس نے۔ عرب ہے، آج بھی علم ہے۔ کتنی نصیحتیں کی؟ اس میں سے 100 نصیحتیں کی۔ میں 2-4 آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آپ بھی اس پر عمل کر لیں اور بھابھی خوش ہو جائے تو ثواب مجھے مل جائے۔ اس ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے کبھی بھی تم گھر سے اگر باہر سے اگر گھر کو آؤ تو چہرے میں پریشانی نہیں، چہرے میں مسکراہٹ رہنا۔ ہم لوگ باہر مسکراہٹ، چہرے میں ہمارے بیوی کے سامنے آتے ہی امت شاہ کی صورت ہو جاتی، باہر کا ٹینشن باہر، اندر کا سکون اندر۔ اور ایک جگہ پر اس ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے جب بھی تم اپنی بیوی کے قریب ہو تو اپنے جسم پہ خوشبو لگانا۔ انہیں بیڑی پی کے جاتا ہے گھگو نہیں، بیڑی پی کر جاؤ گے، بیڑی سگریٹ پی کر جاؤ گے، بیوی کے اندر محبت پیدا ہوگی، خوشبو لگا کر جانا۔ فقہا نے لکھا ہے منہ میں اگر دانتوں کی سڑان بھی ہو ایک الائچی ڈال لینا، فقہا نے لکھا ہے۔ تو اب شمشیر صاحب آئندہ سے آپ الائچی بھی تقسیم کرو، عمل کرو، عمل کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرو گے، بڑی باتوں کی توفیق آسمان سے ملے گی۔
سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور اس پر تو ضرور عمل کریں گے دل صاحب، الائچی پر تو ضرور عمل کریں گے، سمجھ میں آئی بات ہے؟ مسلمان کے جسم میں کبھی بدبو نہیں آتی، ایمان کی خوشبو ہوتی ہے، نبی کی نسبت کی خوشبو ہوتی ہے۔ پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا، نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، مدینہ بنا دیا، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، خوشبو نچوڑ کر، رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا، پسینہ بنا دیا۔ نبی کے ذات میں خوشبو تھی، ہماری نسبت میں خوشبو ہونا چاہیے۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذات میں خوشبو تھی، آج بھی اس ٹائم، ابھی ہمارے حبیبی صاحب نے ایک شعر پڑھا، وہ بھول گیا، میں یاد رکھا تھا، ریکارڈ تو کیا ہوں۔ یہ ہواؤں میں جو خوشبو ہوتی نا، جب کسی ہوا کے جھونکے میں خوشبو آئے تو سمجھ جانا کہ مدینے سے گزر کر آئی ہے۔ کیسی اتراتی پھر رہی ہے ہوا، ان کی چوکھٹ کو چھو کے آئی ہے۔ نبی کے روضے اقدس کے قریب سے گزرتے ہیں، ولیوں کو نہیں گنہگاروں کو بھی خوشبو کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ایک واقعہ بولوں بیچ میں، بہت ساری باتیں رکی ہوئی ہیں، میری گاڑی میں ریورس گیئر بھی ہے۔ اچھا، حضور کے ایک صحابی تھے حضرت عتبہ، کیا نام؟ حضرت عتبہ۔ تقریباً 30 سے زیادہ صحابہ کا نام عتبہ ہے۔ عتبہ، سمجھ میں؟ اس میں سے ایک صحابی حضرت عتبہ، ان کو 4 بیویاں۔ کتنی بیویاں؟ ارے زور سے بولو، کتنی بیویاں؟ ذرا اور زور سے بولو، ریکارڈ ہو رہا ادھر۔ یہ 4 کا لفظ بولتے ہوئے عمل نہ بھی کرے پھر بھی پتہ نہیں کہ خوشی کیوں اتنی ہوتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ مجھے ایک صاحب فون کر کے لاؤڈ اسپیکر میں بیوی کو بازو بٹھا کر مجھے مسئلہ پوچھ رہے، مولانا دوسری شادی کرنا ہے تو پہلی بیوی سے اجازت لینا کیا؟ اب سامنے بیوی ہے، اب میں ایسی پوزیشن میں اٹکا ہوں کہ اگر میں ہاں بولوں تو شریعت کے خلاف، جی نہ بولوں تو پھر بیوی کے خلاف، جی اب میں کیا کروں؟ سمجھ گیا کہ لاؤڈ اسپیکر میں بیوی کو سنا رہا ہے۔ میں بولا کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا نہیں لینا یہ دوسرا مسئلہ ہے، پہلے سلنڈر کی قیمت کتنی ہے معلوم کرنا ضروری ہے۔ اچھا ہے اچھا ہے۔ سلنڈر کی قیمت اگر معلوم ہو مردوں کو تو پھر دوسری بیوی کیا پہلی بیوی کو کر کر بھی پچھتائے گا۔ جی جی جی۔ ایک نوجوان رات کو عشاء کی نماز کے بعد 11 بجے تک عبادت کرتا تھا، مسجد کے مؤذن صاحب دروازہ لاک ڈال کر جانا تھا، بہت تکلیف ہوتی تھی۔ آخر نوجوان کو پوچھے اتنی لمبی عبادت کیا کرتا ہے بھائی تو؟ اس نے کہا کہ میری شادی نہیں ہوئی، صلاۃ الحاجہ نماز پڑھتا ہوں۔ اچھا، چند دن کے بعد شادی ہو گئی، مؤذن صاحب بھی دعوت کو گئے تھے، شادی کے 1 مہینے کے بعد پھر یہ عبادت شروع کیا، وہی 11 بجے تک نماز پڑھ رہا ہے۔ اب مؤذن صاحب پوچھے شادی تو ہو گئی اب کون سی نماز؟ تو فوراً وہ نوجوان کہنے لگا اب صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب کون سی نماز پڑھ رہا ہوں؟ صلاۃ التوبہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ عتبہ کو کتنی بیویاں تھی؟ 4 بیویاں، اور اتفاق دیکھو کہ چاروں کے 4 بھی باحیات تھی۔ اللہ۔ اور ایک اتفاق سنیں گے تو پوری اذان پڑھ دیں گے آپ، جی، چاروں کے درمیان میں اتفاق بھی تھا۔ اللہ ماشاءاللہ۔
اللہ صدقہ عطا کر دے ہم کو. آمین. اشارہ ہے. 4 بیویوں کے درمیان میں اتفاق ہونا بہت مشکل بات ہے. جی جی. اکثر ایک شوہر کو اگر 2 بیویاں ہوں اتفاق نہیں رہتا، اسی لیے اسلام نے 2 سگی بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنے پر حرام قرار دیا. اللہ اکبر. کیونکہ 2 بہنوں کے درمیان میں محبت فطرت ہے. نکاح کی وجہ سے خدا نہیں چاہتے کہ اس محبت میں دراڑ آئے. اللہ نے حکم لگا دیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. نکاح نہ کرو 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو. اسلام کا قانون ہے. لیکن یہ 4 بیویاں جو تھی آپس میں بڑا اتفاق تھا. ایک مرتبہ عتبہ کہیں باہر گئے تھے، 4 بیویاں ایک ساتھ بیٹھ کر بات کر رہی تھی. اور موضوع کیا تھا 4 بیویوں کا؟ تمہارے پاس جب شوہر آتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں. ایک نے کہا میرے پاس جب آتے ہیں تو مجھے تو پکا یقین ہے کہ تم سب میں سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں. دوسری نے کہا میرے پاس بھی آتے ہیں تو مجھے ویسے ہی محسوس ہوتا ہے، میرے پاس بھی آتے ہیں تو ویسے ہی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ انصاف کرتے تھے نا. پھر ایک نے کہا پتہ نہیں کہ جب وہ آنے ہوتی ہمارے پاس، غور سے سنو، جب وہ آنے کی باری ہوتی ہمارے پاس، ہم گھر میں اچھا پکا کر، ہم اپنے آپ کو سوار کر مدینے کے بازار سے قیمتی عطر ہم لوگ لگا کر تیار رہتے. لیکن عتبہ جیسے ہی باہر سے جب ہمارے گھر آتے ہماری خوشبو پھیکی پڑ جاتی، عتبہ کی خوشبو غالب آ جاتی. اللہ. دوسری نے کہا میرا بھی وہی حال ہے، لیکن آج تک ہم کو پتا نہیں کہ یہ عتبہ خوشبو کہاں سے لاتے ہیں اور کہاں سے منگواتے ہیں اور کب لگاتے ہیں. ہم نے کبھی عتبہ کی عطر کی شیشی گھر میں دیکھی تک نہیں ہے. یہی گفتگو چل رہی تھی کہ عتبہ آ گئے. پوچھا کہ کیا پلان چل رہا ہے ہمارے بارے میں؟ سب نے کہا کہ سرتاج یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ جیسا شوہر ہم کو عطا کیا. آپ ہی کی گفتگو کر رہے تھے، آپ تشریف لائے. کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ سب کی طرف سے ایک نے سوال کیا ذرا یہ تو بتا دو کہ آپ کون سا خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ سب کا یہی خیال ہے تمہاری باری ہمارے پاس جب ہوتی ہے ہم قیمتی عطر لا کر لگاتے ہیں، لیکن تمہارے کپڑوں اور جسموں سے آنے والی خوشبو کے سامنے ہماری خوشبو پھیکی پڑ جاتی ہے. عتبہ نے کہا ارے یہ خوشبو کسی بازار کی نہیں ہے، یہ تو دربار رسالت کی ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خوشبو کسی بازار کی نہیں، یہ تو دربار رسالت کی ہے، فیض رسالت ہے. یہ بات دراصل یہ ہے کہ میں 4-5 سال کا بچہ تھا، میرے جسم پر پھوڑے نکل کر آئے، خارش کی بیماری ہوئی. حکیموں کے پاس میرا باپ لے کر گیا، کہیں علاج نہ ہوا. آخر پیغمبر کے پاس میرے ابا نے مجھے لے کر گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے بچے کے جسم پر خارش آ گئی ہے، پھوڑے پھوٹے ہوئے ہیں، جلن ہوتا ہے، سنبھلتا بھی نہیں، کھجا بھی نہیں پاتا. درد لینا اگر طاقت میں ہوتا تو بچے کے درد کو لے لیتے، آپ کے ہوتے ہوئے کیا ہم کو فکر ہے یا رسول اللہ؟ جہاں علاج نہیں وہ آپ کی چوکٹ میں علاج ہو جاتا ہے. دواؤں میں علاج جہاں نہیں وہاں آپ کے نظر میں علاج ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ کچھ تو میرے بچے پر نظر فرما دے. اللہ کے رسول نے میرے ابا سے کہا بیٹے کو تیرے لٹا دے. مجھے لٹا دیا گیا. پھر میرے ابا کو نبی نے فرمایا پورے جسم سے کپڑے اتار دے. چونکہ میں چھوٹا تھا اور چھوٹے بچے کے لیے ویسے کوئی خاص قانون نہیں ہوتے، پورے کپڑے اتار دیے گئے، صرف شرمگاہ میں ایک چھوٹی سی چادر ڈال دی گئی. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب المعجزات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر سے لے کر میرے پورے جسم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسے ملا. رب کعبہ کی قسم سنا ہوا معجزہ نہیں. عتبہ فرماتے ہیں سنا ہوا معجزہ نہیں، دیکھا ہوا معجزہ. میرا نبی میرے سر سے ہاتھ پھیرتا ہوا جا رہا ہے، ہاتھ جہاں سے گزرتا بیماری ختم ہے. اس وقت سے لے کر آج تک میرے جسموں سے میرے نبی کے ہاتھوں کی خوشبو نہیں گئی. اللہ اکبر. اللہ اللہ اللہ.
خوشبو سے محمد کے غلاموں کا خاص تعلق ہے، خاص تعلق ہے۔ بیوی کے پاس جانے کا بھی طریقہ اسلام نے بتایا ہے۔ بات لمبی اور گہری ہو گئی، میں تفصیل پہ جانا نہیں چاہتا۔ میری ماں اور بہنیں، تم برقعے کا لحاظ رکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عورتیں کنگھی کرنا، اس عالمہ عورت نے کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹے تم بھی صبر کر عورتوں کے پاس جاؤ۔ کنگھی کرنے کے بارے میں بات آ گئی۔ اسلام نے عورت کے لیے کیا کہا کہ اگر کنگھی کرتے کرتے اس کی کنگھی میں بال اٹکتے ہیں، تم تو میرے بھائیوں تم نہیں کہتا مجھے معاف کر دینا۔ آج کا مسلمان تو اپنی بیوی کے چہرے کو زمانے کے سامنے پیش کرتا ہے، لباس کو زمانے کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسلام نے کیا کہا مسئلہ سن لو، در مختار کا حکم ہے، مسئلہ ہے۔ عورت سر میں کنگھی کرتی ہے، اس کے سر سے بال اٹک کر کنگھی میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ کنگھی سے نکالنے کے بعد فقہا فرماتے ہیں کہ ان بالوں کو ایسی ویسی جگہ نہ ڈالو جہاں غیر مردوں کی نظر پڑتی ہے، بلکہ اسے زمین میں دفنا دو، کیونکہ عورتوں کے ٹوٹے ہوئے بال پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ اللہ یہ ہے مذہب اسلام۔ کہاں گئی ہماری شرم؟ میری ماں دل چاہتا ہے کہ تیرے سامنے حیا کا سمندر پیش کروں، شرم کی گہرائیاں پیش کروں، تیری عزت اور آبرو کی آسمانوں کو چھونے والی چوٹیاں بیان کروں، لیکن تو سمجھتی ہے تجھے کیا معلوم؟ رب کعبہ کی قسم، بایزید بستامی فرماتے ہیں کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا کرنے سے دعا جہاں ضرور قبول ہوتی ہے، کسی با حیا عورت کا دامن پکڑ کر دعا کرنے سے بھی خدا دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ تم نے حیا کو بھی چھوڑا، تم نے شرم کو بھی چھوڑا۔ آج اگر اس حدیث کی بات آپ میں سے کسی کو سمجھ میں آ گئی، خدا را برقع پہنو، جوان بچیوں کو برقع پہناؤ، تمہارے سر سے بھی پردہ کھستا ہے، فرشتے رحمت کے گھر میں داخل نہیں ہوتے، متفق مسئلہ، کسی کا اختلاف نہیں۔ سر سے بھی اگر پلو کھستا ہے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تقریباً 15 سے زیادہ گھر ایسے ہیں جہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس میں سے ایک گھر وہ جس گھر کی عورت کا سر کھلا ہو، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تم برقع پہنو میری مائیں اور بہنیں، نماز پڑھو، مسئلہ سنو کہ جس عورت کے اندر حیا نہیں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز پڑھو، نماز نہ چھوڑو، آپ بھی نماز پڑھو، نماز نہ چھوڑو۔ میں وہی عرض کر رہا تھا، رمضان میں بے نمازی تو بے نمازی، رمضان میں نماز پڑھنے والے بھی نماز چھوڑ دیے۔ اسی لیے میں نے ایک میسج پڑھا، بڑا پیارا تھا، بڑا پیارا تھا میسج۔ اس میسج میں لکھا ہوا تھا رمضان ختم ہوا، مسلمان ختم نہیں ہوا۔ رمضان ختم ہوا، مسلمان ختم نہیں ہوا۔ بیچ میں آ گئی بات تو عرض کر رہا ہوں، نماز کی پابندی کرو۔ کل قیامت میں خدا یہ سوال نہیں کریں گے جلسہ کیا کہ نہیں کیا، خدا یہ سوال کریں گے کہ نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ پڑھیں گے نماز پابندی کے ساتھ؟ کون کون پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ سچے ہاتھ اٹھانا، کانگریس کے ہاتھوں کی ضرورت نہیں۔ کیا حبیبی صاحب؟ جی جی کیا بھی کریں گے؟ کیا سب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں ایسا جی، لیکن ہاتھ اٹھانے والوں میں سے 99% فجر کی نماز میں جمع مذکر غائب۔ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ پتہ نہیں کہ شمشیر آزاد اور ان کے دوستوں نے کس محبت کے ساتھ مجھے بلایا ہے، دودھ ابلے جیسا مضمون ابل رہا۔
لیکن میرے بعد بھی کارروائیاں ہیں نا، اور مجھے بہت دور پیچھے بھی جانا ہے، چھوٹی ہوئی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، درود پڑھنا اور پڑھانا ہے آپ کو، وہاں سے یہاں تک آ گیا میں۔ نماز پڑھو نوجوانوں، نماز پڑھو، نماز پڑھو، صحیح پڑھو، اچھی پڑھو، پوری نماز سیکھو۔ پہلے موبائل لیتا ہے 25,000 کا، جسے موبائل معلوم اس کے پاس آ کر بار بار پوچھتا ہے کیسے آپریٹ کروں۔ نماز کبھی مولانا سے پوچھے، مولانا نماز میں ہاتھ کیسے اٹھانا، نماز میں ہاتھ کیسے باندھنا، نماز میں کب کیا پڑھنا، رکوع کیسے کرنا، سجدہ کیسے کرنا، کبھی پوچھے آپ پوچھتے نہیں۔ پوچھو، علماء ایسا آپ کو سکھائیں گے جیسے اپنے کسی بچے لگتے جگر کو سکھاتے ہیں۔ نماز پڑھو، نماز کے بغیر اب چارہ نہیں ہے، نماز بہت بڑی عبادت ہے۔ امام الانبیاء تالی پر بات آ گئی، نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی کو نماز میں کچھ بھول ہو گئی، پیچھے سے صحابہ تالیاں مارنے لگے۔ تالیاں معلوم مارے نہیں ابھی، مارے نہیں، تالیاں مارنے لگے۔ پیغمبر نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا مرد کبھی تالی نہ مارے، کیونکہ عورتوں کو کبھی کسی ضرورت پر کسی کو بلانا ہے تو وہ تالی مار کر بلائے، کیونکہ اس کی آواز بھی پردہ ہے، لیکن مرد تالی نہ مارے، یہ تو عورتوں کی عادت ہے۔ کیا بات ہے بھائی، واہ، بخاری کی روایت ہے، واہ، التکبیر للرجال والتصفیق للنساء۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، تکبیر مردوں کی شان ہے، تالیاں مارنا عورتوں کی عادت۔ اب ساری دنیا تالی مار رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے، اشارہ بھی آپ دیے تھے، جی جی، جو سبحان اللہ نہیں بولے گا وہ کیا ہے۔ جیسے ہی سنے تو شاید عورتیں بہت زیادہ سبحان اللہ بولی ہیں، تاکہ وہ بتانا چاہتی تھی ہم عورت نہیں مرد ہیں۔ جی، کیا بات، اسلام ہے میرے دوستو، کیسے کھانا، کیسے پینا، کیسے سونا، کیسے اٹھنا، کیا کھانا، کیا نہیں کھانا، اللہ اکبر کبیرہ، کیا کیا تعلیمات ہیں، کیا کیا تعلیمات ہیں۔ جو بھی سوال کریں گے اسلام جواب دیتا ہے۔ مجھے ایک صاحب آ کر پوچھے، حضرت دودھ پینے کی دعا آپ بولے، پانی پینے کی دعا آپ بولے، دودھ پینے کی دعا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ارے معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے، معلوم بتا، پوچھ لیجئے۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ پانی پینے کی دعا کیا؟ بسم اللہ۔ مجھے ایک صاحب آ کر پوچھے، حضرت چائے پینے کی دعا کیا؟ میں پریشان ہو گیا، اللہ، حضور کے زمانے میں نہ چائے تھی نہ چائے والا تھا۔ یہ اچھا ہے، کیا بات، کے زمانے میں چائے تھی نہ چائے تھی نہ چائے والا تھا۔ اب اسے میں جواب دیا تو مولوی، نہیں دیا تو مولوی نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فوراً میرے ذہن میں جواب دیا۔ میں نے کہا کہ بھائی تو چائے کو غور سے دیکھ، چائے میں دودھ زیادہ رہا تو دودھ کی دعا پڑھ۔ کیا بات ہے، دودھ کم پانی زیادہ ہے تو پانی کی دعا پڑھ۔ کیا بات، اگر یہ بھی طریقہ تجھے سمجھ میں نہیں آیا تو اور ایک طریقہ دیکھ، ساس کے گھر میں چائے پیا تو دودھ کی دعا پڑھ، کیونکہ داماد ہے نا، داماد، خالص داماد کو کیا بولتے؟ داماد ہی بولتے، داماد جی ہے نا، بابا فرعون کے پوترے، داماد کی چائے کو بھی گاڑی بنانا۔ ساس کے گھر میں اگر داماد کی چائے اگر زیادہ دودھ والی نہ ہو، جسے ہمیں گاڑی بولتے، یہاں کیا بولتے ہیں؟ گاڑی بولتے ہیں، گاڑا بولتے، گاڑی چائے ہونا، اس میں اگر پانی زیادہ دودھ کم رہا تو پھر سمجھو بہو کا زندہ جنازہ اٹھتا ہے۔ کیا بات، وہ داماد سے زیادہ ہلکا کمینہ کون ہوگا جو اپنے ساس کے گھر کی چائے کا تذکرہ اپنی ماں کے گھر میں کرتا ہے؟ اللہ، جھوٹ بولنا جائز ہے؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ بابا،
جھوٹ بولنا جائز ہے؟ نہیں ہے نا، پکی بات۔ کبھی مولانا بولے کہ آپ کو جھوٹ بولو بول کر، کبھی یہ مولانا بولے کہ جھوٹ بولو بول کر، کبھی یہ مولانا بولے کہ جھوٹ بولو بول کر، لیکن آج میں بولتا ہوں جھوٹ بولو۔ لیکن کہا کسی کی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا اللہ کو سچ بولنے سے زیادہ پسند ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کسی کی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا اللہ کو سچ بولنے سے زیادہ کیا ہے؟ پسند ہے۔ اگر اماں پوچھی تیرے سسرال میں چائے کیسی تھی، کیا بولنا؟ گاڑھا تھی بولنا۔ کیا بولنا؟ گاڑھا۔ وہ چائے پینے کے بعد پیٹ میں درد ہو رہا ہے ممی، کیونکہ گاڑھا تھی نا، حالانکہ پتلی تھی۔ اخلاق سیکھو، اچھے بن جاؤ۔ ماں باپ بچوں کی تعریف کرتے ہیں تو بچے صحیح نہیں۔ ساس سسرے، یہاں بھی ساس سسرے نہ بولتے، ساس سسرے اگر جوائیں کی تعریف کرتے ہیں میں سمجھوں گا کہ بہت قریب ہے ایسا بندہ جنت میں داخل ہونے۔ کیا بات! لمبی بات کرنا نہیں ہے، 2-4 منٹ میں بات ختم کر دوں، لیکن عمل کرو میرے دوستو، عمل کرو۔ عمل نہیں کچھ بھی نہیں، عمل ہے تو سب کچھ ہے۔ آج دنیا میں مسلمان ذلیل کیوں؟ اس لیے کہ عمل نہیں ہے۔ جب امت کے پاس عمل تھا امت کامیاب تھی، امت ساری دنیا میں کامیاب تھی۔ آج عمل کیا؟ زور سے پڑھو، یہ آواز بھی ہماری باہر نہیں نکلتی۔ پڑھو، درود پڑھو، مئیکاں کو چھوڑو۔ آج بمڑیاں مار رہے ہیں ہمارے کرناٹک میں تو بہت زیادہ، مائک میں اذان نہیں ہونا، مائک میں اذان نہیں ہونا بول کر ہمارے کرناٹک میں چل رہا ہے جی۔ میں نے ایکس پی ایم دیوے گوڑا جی جانتے ہوں گے، ابھی قریب میں رمضان المبارک میں ایک ریاشن کٹ کا مسئلہ تھا، اس میں وہ بھی آئے تھے، میں بھی آیا تھا۔ صاف صاف ان کو نشانہ بناتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے گاؤں کے مؤذن صاحب بڑی اچھی اذان دیتے ہوں گے، اذان اچھی دینا سیکھو، آپ لوگ بھی اذان سیکھو۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، ماشاءاللہ۔ میں تو بہت سادی سیدھی دے رہا ہوں، اس سے بھی اچھی اذان دینے والے ہیں، ایسی اذان دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، اللہ۔ یہ غیر مسلم سوچنا، اتنی پیاری اذانیں، آوازیں ہمارے مندروں سے کیوں نہیں آتی؟ پھر نتیجہ نکالنا، جب اذان میں یہ مزہ ہے تو نماز کا عالم کیا ہوگا؟ جی میں آندھرا کو گیا تھا، دل خیر آبادی صاحب بھی جاتے ہیں گنٹور کے پاس، ایک واقعہ بول دوں گا، غور سے سننا۔ ایک گاؤں میں ایک ہی ایک مسجد، 100 گھر تھے، ایک ہی ایک مسجد تھی۔ اس مسجد کا اذان کا نظام بند ہو گیا، 6-7 دن مائک میں اذان نہیں۔ اس گاؤں کے غیر مسلم آ کر مسجد والوں سے پوچھنے لگے کہ آخر اذان کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ مسجد والوں نے کہا کہ عملی فیر خراب ہے، شہر کو جا کر لانا ہے۔ تو فوراً گاؤں کے غیر مسلموں نے کیا کیا؟ گاؤں کے غیر مسلم سب چندہ وصول کر کے ایک زبردست ہائی پاور کا عملی فیر اور مائک لا کر مسجد کو دیے، لا کر دیے۔ سنو اور آگے سنو۔ تو مسجد کے ذمہ داروں نے اب انکار تو نہیں کر سکتے، مل کر رہنا ہے ملک میں ہم لوگوں کو، اور مل کر بھی ہے۔ یہ بیچ میں کچھ لوگ آ گئے ہیں شریر، ان کو ہاتھ سے نہیں پاؤں سے ہٹانا، سمجھ میں؟ ان لوگوں کو ہاتھ سے، یہ اتنے لائق نہیں کہ ان کو ہاتھ سے ہٹائے، ان کو پیر سے ہٹانا چاہیے۔
وہ بھی سیدھے پیر سے نہیں، بائیں پیر سے ہٹانا چاہیے ان لوگوں کو، اتنے کمینے اور غلیظ ہیں، ورنہ ہمارے ملک میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب آپس میں مل کر رہتے ہیں۔ اس وطن کے دشت و در سب فضائیں ایک ہیں، اس وطن کے دشت و در سب فضائیں ایک ہیں، سارے بھائی ساری بہنیں ساری مائیں ایک ہیں۔ یہاں یہ بھائی بہن کا رشتہ بناتے وقت بڑے غور سے بنانا، تمہاری ماں ہماری ماں، تمہاری بیٹی ہماری بیٹی، تمہاری بہن ہماری بہن، یہاں کٹ ذرہ آگے بڑھ کو تمہاری بیوی ہماری بیوی، گیا۔ سمجھ میں نہیں بات ہے؟ اس وطن کے دشت و در سب فضائیں ایک ہیں، سارے بھائی ساری بہنیں ساری مائیں ایک ہیں۔ آج بھی 80-90% ہندو مسلمان مل کر ہیں، کچھ 5 سے 10% ہندو بھائیوں کا دل خراب ہے۔ یہ دل خراب نہیں، یہ دل کتنا اچھا ہے، دیکھو دل خراب ہے، خدا ہی سے دعا کرو کہ ان کے دلوں کو خدا پاک کرے، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ان کے دلوں کو خراب صحیح کر سکتا۔ لا کر عملی پھیر دیے، میرے پاس پکا ثبوت ہے، مسجد والوں نے لیا اور دینے والے ہندو بھائیوں کو پوچھا آپ کو کیوں اتنی جلدی اذان کی؟ وہ ہندو بھائیوں نے کہا کہ جب سے ہمارے گاؤں کی فجر کی اذان نہیں ہو رہی ہے اس دن سے ہمارے گھروں کے گائیاں دودھ کم دے رہی ہیں۔ اذان کا اثر کھیتی باڑی میں پڑتا ہے، اذان کا اثر مویشی جانوروں پر پڑتا ہے، اذان کا اثر صحت اور سلامت پر پڑتا ہے۔ بند کرنا ہے تو بند کرے، پھر چند دن نہیں گزریں گے، ابھی کرونا سے دنیا سنبھل نہیں پائی، اذان بند کر کے کس خدا کے عذاب کو تم دعوت دے رہے ہو؟ اتنا پیارا انداز، اتنی پیاری اذانوں کو تم بند کرتے ہو جس کے جملے کتنے پیارے ہیں، ذرا سنو، میں دے رہا ہوں آپ کو، اتنا مزہ دے رہا ہے، حبیبی صاحب دے، دل خیرآبادی صاحب دے تو کیا مزہ ملے گا، آپ بھی چاہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حی علی الصلاة، ارے ماشاءاللہ تو بولو، ماشاءاللہ۔ بنگال کی نظر بڑی خراب ہے، اگر لگ گئی نا مجھے کالی مرغی نہیں کالا بکرا اتارنا پڑے گا۔ کیا حبیبی صاحب؟ جی جی، کالا بکرا اتار۔ حی علی الفلاح، اذان بنگال میں ہو، سننے والے کو مکہ مدینہ یاد آ جائے۔ آج کل ایسی اذانیں دیتے ہیں، وہ مئی کے موزن صاحب والی صاحب فرماتے ہیں منہ میں بیرنگ نہیں، بیرنگ مطلب داتا نہیں، گھر گیٹ آؤٹ، خبر ویلکم کی عمر، 1,500 روپے میں پورے 150 وقت کی اذانیں، مہینے کے 5۔ اب وہ موزن صاحب اللہ اوپر، اللہ اوپر، ایک دم صحیح ہے، واہ، یہی ہو رہا ہے اکثریت۔ حی علی
سلو پہلے سے سلو ہو گیا مسلمان. اسے اذان بولتے ہیں. اسے اچھی تنخواہ دینا, اچھا مائک سسٹم رکھنا, تب اذان دیں گے. مودی جی بھی سنیں گے نا انکل, کیا بولیں گے معلوم؟ بھائی بہنوں, بھائی بہنوں, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہمارے اس ملک بھارت میں 5 ٹائم کی نہیں, کل سے 10 ٹائم کی اذان ہوگی. بولو ہمارا دیش آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے؟ قسم اللہ کی سچی اذان پیش کریں گے تو دشمن بھی دوست ہو جائے گا. جی آپ کو بھی اللہ اچھی اذان دینے کی آواز دیا ہے, آپ بھی سیکھو, سیکھیں گے انشاءاللہ. پڑھو 1 2 4 مرتبہ درود, میں اپنی بات ختم کر دوں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. صبح کو 100 مرتبہ درود شریف, شام کو 100 مرتبہ درود شریف. کون کون پابندی سے پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا, اپنے گھر کی عورتوں کو کون کون برقع پہنائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. سچے انشاءاللہ کبھی جلسے کے لیے نہیں, شمشیر سے میں بات کروں گا, کبھی ادھر گزر ہو جائے تو انشاءاللہ محبت سے کبھی آ جاؤں گا تو دیکھوں کہ یہاں کی ہر عورت اگر کسی کام سے باہر نکلے تو برقعے کی حالت پر رہے گی انشاءاللہ. نماز کی کون کون پابندی کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.